السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا کو تحریر کیا ہے کنول اکرم نے۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولس آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ناول اے دل ٹھہر جا ایپیسوڈ 4۔ نازلی کو اسپتال سے 1.5 ہفتے بعد ڈسچارج ملا تھا اور اس 1.5 ہفتے میں نازلی فلزہ سے شدید ناراض ہو چکی تھی جو اس سے ملنے نہیں آئی تھی، اور اس نے عائشہ بیگم سے بھی بول چال بند کر رکھی تھی جو ہر بار فلزہ کے ذکر پر بات گھما دیتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ جو بہن ہر روز فون پر اس سے بات کرتی تھی وہ پچھلے 1.5 ہفتے سے اس سے کیسے دور تھی، وہ بھی تب جو اس کی اتنی اہم سرجری ہوئی ہو۔ صرف فلزہ ہی نہیں، فاران بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا جس پر وہ شدید الجھن میں تھی۔ آج ہی عائشہ بیگم نازلی کے ڈسچارج کے بعد اسے گھر لے آئی تھیں۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا اور خود اس کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگیں۔ نازلی کا زخم اب بڑھنے لگا تھا مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ چیک اپ کرواتی رہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو عائشہ بیگم کچن سے باہر نکلتی اس طرف گئیں۔ آپا آپ آئیے، اندر آ جائیے۔ وہ ان کی ہمسائے ندرت تھیں جو ایک بزرگ خاتون تھیں۔ کیسی ہو عائشہ؟ انہوں نے حال میں پہنچ کر عائشہ بیگم سے پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ خدا جس حال میں رکھے اس میں خوش ہیں آپا، انہوں نے بھیگے سے لہجے میں کہا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ میں آج ہی اپنی بیٹی کے ہاں سے آئی ہوں تو فلزہ کے بارے میں پتہ چلا، یقین مانو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ فلزہ اب ہم میں نہیں رہی، ندرت خاتون نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا، جوان جہاں بچی نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، مگر موت کو ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا نا، عائشہ بیگم نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گئیں۔ بالکل، جب موت لکھی ہے تب آنی تو ہے، مگر یہ دل کسی اپنے کو کھو کر سنبھلتا بھی تو نہیں ہے۔ میں خود ایک ماں ہوں اور تمہارا دکھ اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، اب صرف صبر ہی کر سکتے ہیں بیٹا، ندرت خاتون نے ان کو دیکھ کر کہا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ صبر ہی کر رہی ہوں آپا، مگر نہیں ہو رہا، وہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ عائشہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ اب نازلی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ندرت خاتون نے موضوع بدلنا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ اس کا زخم جلدی بھر جائے، عائشہ بیگم نے بتایا تو وہ سر ہلا گئیں۔ مجھے جب میری بہو نے بتایا کہ نازلی کو فلزہ کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے تو یہی خیال دل میں آیا کہ وہ نہ ہو کر بھی ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ آخری وقتوں میں بھی اسے اپنی بہن کا خیال تھا، ایسی محبتیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ندرت خاتون کے لہجے میں فلزہ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ بیگم مزید کچھ کہتی اچانک دھڑام سے گرنے کی آواز پر وہ دونوں چونک کر اٹھیں، مگر سامنے ہی نازلی کو گرے دیکھ کر دونوں حواس باختہ ہوتی تیزی سے اس کی جانب بڑھیں۔ ضلع کیا ہوا میری بچی؟ عائشہ بیگم روتی ہوئی اس کا گال تھپتھپانے لگیں۔ پہلے ہی ایک بیٹی کو کھو چکی تھیں، اب دوسری کو اس حال میں دیکھ کر ان کا دل دہلا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو بلا کر لاتی ہوں، اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، ندرت خاتون نے نازلی کو دیکھ کر کہا جو بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھیں جبکہ عائشہ خاتون نازلی کے ہاتھ پاؤں سے ہلانے لگیں۔ پھر کچھ ہی دن میں ان کا بیٹا اپنی کار لے آیا تھا جس میں وہ نازلی کو ہسپتال لے گئے تھے۔ نازلی کا چیک اپ کیا جا رہا تھا، وہ باہر کوریڈور میں پریشان سی ٹہل رہی تھیں۔ ہمت کرو عائشہ، نازلی ٹھیک ہو جائے گی، ندرت خاتون نے کہا تو وہ بے بسی سی محسوس کرتی سر ہلا گئیں۔ تم نے اپنے داماد کو فون کیا؟ وہ آیا نہیں ابھی تک، ندرت خاتون نے پوچھا تو عائشہ بیگم چونکیں۔ فاران نے فلزہ کی تدفین کے بعد سے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی نازلی کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے فون کھول کر فاران کا نمبر ڈائل کیا اور اسے نازلی کی طبیعت خرابی کی بابت بتا کر اسپتال آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نازلی کا چیک اپ کر کے باہر آیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ انہیں مکمل ریسٹ کروائیں، ڈاکٹر نے باہر آتے ہی سخت لہجے میں کہا تو عائشہ بیگم پریشان ہوئیں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ندرت خاتون نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے پیشنٹ کے کچھ ٹانکے کھل گئے تھے، ان کی دوبارہ پٹی کر دی گئی ہے اور انہیں اسٹریس فری رکھیں، اسٹریس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مکمل احتیاط کے بعد ہی وہ ٹھیک ہو سکیں گی ورنہ زخم بگڑ سکتا ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں انہیں ہدایت کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ فکر مت کرو عائشہ، نازلی اب ٹھیک ہے، تم اب زیادہ دھیان رکھنا اس کا، ندرت خاتون نے انہیں ہدایت دی تو وہ اسے ہلا کر نازلی کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ ندرت خاتون بھی ان کے ساتھ ہی تھیں، سامنے ہی وہ آنکھیں مندے لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں گونجتی سانسوں کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نیند میں ہے۔ تم اس کا دھیان رکھو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، مجھے ابھی گھر جانا ہوگا، بیٹے کی کالز آ رہی ہیں۔
ندرت خاتون نے انہیں ہدایت کرتے آخر میں معذرت خانہ انداز میں کہا تو وہ سہلا گئیں۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نازلی کے قریبی رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد نازلی کو ہوش آنا شروع ہوا تھا۔ عائشہ بیگم اٹھ کر اس کے قریب ہوئیں تو وہ انہیں دیکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ ماما، آپ ہی کہہ دیں جو میں نے سنا وہ جھوٹ ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے نا ماما؟ نازلی نے روتے ہوئے عائشہ بیگم سے کہا تو وہ بھیگی آنکھیں لیے نفی میں سر ہلانے لگیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ضلع، جو تم نے سنا وہ سچ تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عائشہ بیگم نے اب اس سے فضا کے بارے میں چھپانا مناسب نہ سمجھا تو نم لہجے میں بتانے لگیں۔ ایسا مت کہیں ماما، پلیز ایسا مت کہیں، آپ ہی ایسا کیسے کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ مزید روتی ہوئی بیٹھ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو عائشہ بیگم نے اسے سہارا دیا۔ حوصلہ کرو میری جان، موت سے تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، عائشہ بیگم نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ کیسا حوصلہ کروں ماما؟ اب میں انہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، کبھی نہیں۔ نازلی کا زار و قطار رونا عائشہ بیگم کو پریشان کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ڈاکٹر نے اسے اسٹریس فری رکھنے کو کہا تھا۔ دیکھ نہیں سکتی مگر محسوس تو کر سکتی ہو نا؟ وہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ تمہارے پاس ہوگی، اس کا دل جب تمہارے پاس ہے، اس سے محسوس کرو گی تو احساس ہوگا کہ وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں۔ عائشہ بیگم نے اسے بہلانا چاہا تو نازلی کا ہاتھ ان کے گرد سے ہٹتا اپنے دل کے مقام پر گیا جہاں نئی ڈریسنگ کی گئی تھی۔ یہ آپ ہی نے کیا کر دیا ماما؟ نازلی جو ماں کی بات پر ایک پل کو چپ ہوئی تھی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ عائشہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ فاران تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے تیکھی نظروں سے نازلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا تھا اپنے غم میں دونوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ملک جیسا حلیہ، بکھرے الجھے سے بال، سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں، آنکھوں کے نیچے نظر آتے سیاہ حلقے، سوتا ہوا چہرہ، وہ اسے دیکھ کر غمزدہ ہی تو ہو گئی تھی۔ یہ وہ فاران تو نہیں تھا جو ہر وقت نکھرا نکھرا سا ہوا کرتا تھا۔ تم ہی سے پوچھ رہا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور تمہاری جان بچ گئی۔ فاران کا لہجہ سرد تھا، اسے محسوس کر کے نازلی سن پڑ گئی جبکہ عائشہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فاران؟ اس میں نازلی کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک حادثہ تھا۔ عائشہ بیگم اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ حادثہ تھا تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی مگر پھر آپ کی بیٹی کا سوچتے اس نے مر کر بڑی بہن ہونے کا فرض نبھانا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کی وجہ سے، اس نے مارا ہے میری بیوی کو۔ نازلی کی طرف اشارہ کرتے وہ دھاڑا تو نازلی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا فاران بھائی، میں نے نہیں مارا آپ ہی کو۔ ماما یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں انہیں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میری آپ ہی تھی، میں کیسے انہیں مار سکتی ہوں؟ نازلی حواس باختہ ہوتی عائشہ بیگم سے کہنے لگی۔ تم مانو یا نہ مانو مگر سچ یہی ہے کہ تم نے فضا کی جان لی ہے، اس کی موت کے ذمہ دار صرف تم ہو نازلی شاہ نواز، صرف تم۔ فاران چیخا تو عائشہ بیگم نے آگے بڑھتے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی فاران، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کہہ دوں، جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ سخت لہجے میں کہتی اسے باہر کی طرف دھکیلنے لگیں تو وہ ایک تلخ اور زہر آلود نظر نازلی پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ عائشہ بیگم تیزی سے نازلی کی جانب بڑھیں جو نفی میں سر ہلاتی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے نہیں مارا آپ ہی کو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہی الفاظ دہراتی وہ اپنے ہوش و حواس سے کھوتی بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ نازلی، ضلع بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ اسے ہاتھ پاؤں چھوڑتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوتی اس کا گال تھپتھپانے لگی مگر اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر باہر کی جانب بھاگیں تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکیں۔ عائشہ بیگم کا فون آنے کے بعد وہ اسی حلیے میں گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا جس میں پچھلے کچھ دنوں سے تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، ہر وقت کمرہ بند کے فضا کی تصویر ہاتھوں میں تھامے بس اسی کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے جینے کی امنگ ہی چھوڑ دی ہو۔ یمان ان دنوں اکثر اس کے پاس آتا رہتا تھا، زبردستی اسے کھانا کھلانا، اس سے باتیں کرتا، تسلیاں دیتا جن کا وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ جس دن یمان نہ آتا تو وہ گھنٹوں ایک ہی حالت میں بیٹھا رہتا۔ اب تو وہ بیمار پڑنے لگا تھا مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ حیات، اس کی بہن، بھی اپنے شوہر کی بیماری کی وجہ سے نہیں آ پائی تھی۔ اسے فاران کی فضا سے محبت کا اچھے سے علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ فاران اس وقت کڑے دور سے گزر رہا ہوگا مگر وہ خود مجبور تھی۔ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا اور سفر بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی حیات اسے اکیلے چھوڑ کر پاکستان آ سکتی تھی۔ عائشہ بیگم کا فون اسے اپنے غبار نکالنے کا راستہ دے گیا تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اسپتال پہنچتا نازلی کو وہ سب سنا گیا تھا جو وہ فضا کی موت کے بعد سے محسوس کرنے لگا تھا۔ بغیر اس کی حالت کی پرواہ کیے اسے وہ سب کہا تھا جو یہ سوچے بغیر کہ اس پر کیا گزرے گی۔ وہ وہاں سے چلا آیا تھا اور اب اس کا رخ شہر خموشہ کی طرف تھا۔ ہاتھوں میں
गुलाब की पत्तियों से भरा बड़ा सा शॉपर थाम रखा था। फिजा की कब्र के करीब पहुंचता वो उसके पैरों की तरफ गिर सा गया था। कब्र की तख्ती पर फिजा के नाम के आगे अपना नाम देखकर उसका दिल भर आया था। आंसू उसकी आंखों से निकलते गालों पर बहने लगे थे, जिन्हें उसने रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसकी कब्र की मिट्टी को हाथों से छूता वो खुश्क मुरझाई पुरानी पत्तियों को कब्र से हटाकर अब वहां ताज़ा पत्तियां डालने लगा था। तुमने भी मुझे तन्हा कर दिया ना। एक बार तो सोचा होता कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है। फिजा के लिए दुआ मांगकर उसने रोज़ वाला शिकवा किया था, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वो अब धीमे लहजे में उससे बातें करने लगा था, जैसे वो सुन रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसके जिंदा होते उसे सामने बिठाकर किया करता था। बहुत याद करता हूँ मैं तुम्हें। जानती हो ना, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता मैं। मेरे बस में होता तो तुम्हारे साथ ही मर जाता। मगर अपना ख्याल रखना। चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ गुजार कर वो वापसी के लिए पलटा था। वो घर पहुँचा तो सामने ही उसे यमान नजर आया, जो उसके घर के गेट के बाहर खड़ा था। उसके साथ एक लड़का भी था, जो तकरीबन 17-18 साल का था। कैसे हो? यमान ने उसे देखकर पूछा, मगर वो उसके सवाल का जवाब दिए बगैर घर का गेट पे लगा ताला खोलने लगा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। यमान उसके बेनियाजी पर गहरा सांस भरता अपने साथ खड़े लड़के को लिए अंदर दाखिल हुआ। वह हॉल में आया तो सामने ही फरहान सोफे पर बैठा नजर आया। चलो, मैं तुम्हें काम समझा दूँ। यमान फरहान को नज़रअंदाज करता हुआ अपने साथ आए लड़के से बोलता उसे लिए किचन में चला गया, जबकि फरहान लाताल्लुक़ सा वहीं बैठा रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद यमान किचन से बाहर निकलता फरहान के सामने वाले सोफे पर बैठा उसे खामोशी से देखने लगा, मगर फरहान अब भी उसे नज़रअंदाज कर रहा था। ऐसा कब तक चलेगा फरहान? यमान ने संजीदगी से पूछा। कैसा? फरहान ने लब खोले। तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। कब तक यूं खुद को और अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते रहोगे? यमान ने तासुब से उसका बिखरा हाल देखकर पूछा। जो मेरी ज़िंदगी थी वो अब नहीं रही, तो किसके लिए खुद को संभालूं? फरहान ने तख्त लहजे में कहा तो यमान ने यासियत से उसे देखा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता फरहान। जिस वक्त पे जाना लिखा होता है उस वक्त पे जाना पड़ता है। जिसकी अमानत थी उसने ले ली, और मत भूलो कि तुम्हारा जिस्म भी उसी की अमानत है, जिसे तुम जानबूझकर तकलीफ नहीं दे सकते। अपने हाल पर रहम करो, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। यमान अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते उसे समझाना चाहा तो फरहान ने तमस्खराना अंदाज में उसे देखा। मैं कुछ बदलने की कोशिश कर भी नहीं रहा। तुम इस लड़के को क्यों लाए हो? फरहान ने बात बदली। फिल्जा भाभी के होते तुम्हें मुलाजिम रखना पसंद नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे सारे काम फिल्जा भाभी खुद ही करती थी। लेकिन अब तुम अकेले हो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत होगी, इसलिए बिलाल को ले आया हूँ। ये 24 घंटे यहीं रहेगा और यहाँ का सारा काम देखेगा। और तुम भी कल से यूनिवर्सिटी जा रहे हो। यमान ने आखिर में 2 टोक कहा। मुझे कहीं नहीं जाना और मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ। फारा ने नागवारी से उसे टोका। तुम्हें कल से यूनिवर्सिटी जाना है और ये फाइनल है। मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। और बिलाल यहीं रहेगा ताकि तुम्हें फाके ना काटने पड़े। यमान ने तंज़ी अंदाज में जताया। तुम मेरी बात समझ। फरहान ने सख्ती से उसे टोकने लगा था फरहान सख्ती से उसे टोकने लगा था, जब यमान ने उतनी ही तेज़ी से उसकी बात काटी। अगर फिजा भाभी होती तो तुम्हें इस हाल में देखकर उन पर क्या गुजरती? क्या वो तुम्हें ऐसा देख सकती हैं जैसे तुम हो गए हो? वो जहाँ भी होंगी तुम्हें देख रही होंगी और कितनी तकलीफ में होंगी। मुझे तो तुम अपना दोस्त नहीं मानते, मगर फिजा भाभी की तो तुम्हारी मोहब्बत थी। उनके लिए ही खुद को संवार लो। यमान ने फिजा का नाम लेकर उसे समझाना चाहा तो वो कुछ लम्हों के लिए चुप रह गया। फिजा होती तो क्या ही बात थी, मगर बात ही तो ये थी कि फिजा नहीं थी। मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, फरहान ने कहकर उठना चाहा, मगर यमान ने उसका हाथ थामकर वापस बिठा दिया। चाय पी कर जाओ। यमान ने बिलाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो ट्रे में 2 कप रखे उन्हीं की तरफ आ रहा था। फरहान यमान के कहने पर चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। फरहान ने कोई बात नहीं की थी, ना ही यमान ने दोबारा कोई बात छेड़ी थी। वो जानता था कि फरहान अब पहले जैसी रूटीन पे आ जाएगा। वो काफ़ी देर फरहान के पास बैठा उससे बातें करता रहा था, मगर फरहान बस हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। उसने बिलाल को एक बार फिर मुख्तसरन सारा काम समझाया और फिर फरहान से मिलकर वो वापस चला आया। अभी वो अनवार साहब के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि जब उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो माथे पर बल डाले अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही अनवार साहब बेड पर नीम दराज थे, जिनके दाएं जानिब रखी कुर्सी पर कोई लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की की पुश्त यमान की तरफ थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। दादा। यमान की आवाज़ पर उस लड़की की आवाज़ थमी थी। यमान, तुम आ गए? अनवार साहब के लहजे की खनक वो साफ महसूस कर सकता था। वो उनके सवाल पर सर हिलाता उनके जाने बढ़ा, तभी वो लड़की खड़ी हुई थी, एक साइड पर हुई, जिससे उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। ये वही लड़की थी जिसे उसने अपने दादा के लिए हायर किया था।
उस दिन वो उसका आधा चेहरा ही देख पाया था, मगर अब उसका पूरा चेहरा देखकर पहचान गया था कि ये वही लड़की थी जिसका नाम नबीरा था। ये नबीरा है यमान, और नबीरा ये मेरा पोता है यमान अहमद। अनवर साहब ने दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। नबीरा ने मुद्दम से लहजे में सलाम किया तो यमान ने उसका चेहरा देखा, जो दिखने में मासूम नजर आता था। रंगत गंदुमी थी और नैन नक्श भी आम से थे, मगर उसकी काली आंखें बड़ी बड़ी थीं, जो उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थीं। बाल दुपट्टे में छुपे हुए थे, दिखने में काफ़ी कम उम्र लग रही थी, यही कोई 19 या 20 साल की। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको एपिसोड 4? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूंगी आपसे अगली किस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।